Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल यूनुस की आयत नंबर 11 से लेकर आयत नंबर 16 तक। आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, एक गजबनाक भी होगा। इसमें हम उन लोगों के लिए सख्त वईद है कि जो लोग क्या करते हैं, जब इंसान दुनिया से तो खुदगर्ज होता है, खुदगर्जियाँ करता है दुनिया इंसान दूसरे इंसानों के साथ, ये अपनी ज़ात उस ज़ात के साथ जिसने इसको बनाया, अपने खालिक मालिक राजी के साथ भी खुदगर्जी करता है। किस तरह करता है कि जब इसको मुश्किल वक्त होती है तो अल्लाह की तरफ लपक जाता है, और जब मुश्किल वक्त ख़त्म हो जाती है तो वापस ऐसे पलट जाता है, इग्नोर ऐसे कर देता है जैसे इस पर कभी मुश्किल आई नहीं। और बहुत ही ऐसी सख्त आयात है उनके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं। और अगर जल्दी करता अल्लाह लोगों के लिए तो बुराई को देने में जैसे जल्दी मांगता है इनका भलाई का, तो अलबत्ता पूरी कर दी जाए तरफ इनके मुद्दत इनकी, तो हम छोड़ देते इन्हें जो नहीं उम्मीद रखते हमारी मुलाकात पे अपनी सरकशी में, और वो भटकते फिरते हैं। इस आयत में फरमाया जा रहा है कि ये आयत का पीछे दो पसे मंजर है। इस आयत की आपको ऐसे समझ नहीं आएगी आयत नंबर 11 की। इसके दो पसे मंजर क्या थे? असल में ये आयत तब नाज़िल हुई थी जब लोग, मैंने आपको पहले बताया था, ये सूरत ही तब नाज़िल हुई थी जब 12-13 साल हो चुके थे, लोग दावत कबूल नहीं कर रहे थे। तो हुआ क्या कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक अजाब की सूरत में कहत नाज़िल कर दिया। और कहत जब नाज़िल हुआ तो इतना सख्त कहत था कि बहुत सारे मुतकब्बरीन जो थे वो झुक गए थे और वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना शुरू कर दिया था। बुतों की पूजा बहुत कम हो गई थी। और अबू सुफियान ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने खुदा से दरख्वास्त करें कि खुदा वो हमसे ये बला दूर कर दे और हमसे ये बला टाल दे। तो ये रजू उन्होंने ये करने के बहुत करीब थे लोग। लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने जब इनसे बला तारी, अल्लाह ताला ने कहत खत्म किया, बारिश आई, सब्ज दरख्त पत्ते दोबारा उगने लगे, तो ये लोग रजू करने की बजाय वापस वही अपने बुतों की तरफ लौट गए और जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरा इस आयत का पस मंजर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को डराते थे तो ये क्या कहते थे कि अगर अजाब आना है, आप अक्सर आप अभी किसी को डराएं तो वो लोग क्या कहते हैं, अच्छा जो होना होगा हो जाएगा। तो अल्लाह माफ करे, ये देखिए यहूदी भी ऐसा ही जवाब देते थे, अल्लाह माफ करे खुद को बदले। और अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको अजाब की धमकियां देते थे तो वो कहते थे कि अगर इतना ही अजाब आना तो आ क्यों नहीं जाता। तो फिर अल्लाह ताला ने ये आयत भेजी कि भलाई में हम तुम्हारे लिए जल्दी करते हैं, लेकिन हम बुराई में, अजाब में हम तुम पे जल्दी नहीं करते। हम बचाते हैं कि कहीं तुम उस बुराई में पड़ ना जाओ, और तुम फिर भी नहीं डरते। अल्लाह ने तुम्हें आजमाइश दी थी। अल्लाह क्या करता है, एक इंसान को सबसे पहले डराता है, वो नहीं बाज आता, फिर उसको थोड़ी आजमाइश देता है, उसको थोड़ी मुश्किल से गुजारता है, छोटे छोटे अजाब, छोटी छोटी सजा देता है ताकि वो सुधर जाए। लेकिन जब इंसान बिल्कुल नहीं सुधरता और वो ढीठ रहता है, फिर अल्लाह ताला उसको एकदम सख्त अजाब देता है जिससे इंसान का मुंह ही पलट जाता है। तो अब आपको ये आयत समझ आएगी। मैं दोबारा रीड करती हूँ आयत नंबर 11। तो अगर जल्दी करता अल्लाह लोगों के लिए बुराई को देने में जैसे जल्दी मांगता है इनको भलाई का, तो अलबत्ता पूरी कर दी जाए इनकी मुद्दत इनकी, मतलब ये जल्दी इनको अल्लाह ताला अजाब पे दे दें और ये मर जाएं। तो फिर हम छोड़ देते अल्लाह इन्हें जो नहीं उम्मीद रखते हमारी मुलाकात को अपनी सरकशी में, और वो भटकते फिरते हैं। जो हमारी मुलाकात पे यकीन नहीं रखते तो हम उन्हें उनके हाल पे फिर छोड़ देते, लेकिन अल्लाह चाहता तो। अब आगे वाइदा जब पहुंचती है इंसान को तकलीफ, वो पुकारता है अपनी करवट पे या बैठे हुए या खड़े हुए, फिर जब हम हटा देते हैं इससे तकलीफ इसकी, तो वो चल देता है गोया कि नहीं पुकारा इसने तरफ किसी तकलीफ में जो पहुंची से। इसी तरह मुज़य्यन कर दिए गए हद से बढ़ने वालों के लिए जो थे वो अमल करते। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि ये लोग बाज नहीं आते, ये लोग बाज नहीं आते, ये लोग बाज नहीं आते। अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे तो फिर इनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात है, परेशानियां ही परेशानियां हैं कि ये जब इनको परेशानी आती है तो ये अल्लाह की तरफ भाग भाग के पलटते हैं अपनी करवट में। आप खुद अपने हाल में देखें कि जब हम तकलीफ में होते हैं हम रब को कितना याद करते हैं, जब हम खुशी में होते हैं क्या तब कोई तलावत लगी होती है? शादियों पे बहुत कम शादी होगी जिनकी शादी पे कोई तलावत से स्टार्ट करते हो, बल्कि वहाँ हल्ला गुल्ला और गाने ही सब कुछ चले होते हैं। और कहीं है शादी जिसमें सारा टाइम गाने और नाते और चली हूँ? नहीं, हमारे तो ऐसा बिल्कुल कल्चर ही नहीं रहा।
تو خود کو بدلیں، خود کو چینج کریں، خود کو اپنے اندر ایک لچکدار بنائیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. ایک طرف اللہ کی بلائی اور دوسری طرف انسان جو کہ مطلب اپنی مشکل میں تو اللہ کی طرف بڑھ بڑھ کے جاتا ہے، لیکن جب مشکل ہٹ جاتی ہے تو اگنور کرنے لگتا ہے. تو ایسے بندے کا اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دے گا. تو اہل ایمان جب تکلیف آتی ہے تو کتنا رجوع کرتے ہیں، آپ خود دیکھیں. اور جب ان پہ تکلیف ہٹ جاتی ہے تو پھر وہیں آ جاتے ہیں. ہم جب تکلیف میں ہوتے ہیں ہم رو رو کے سجدوں میں دعائیں بھی کرتے ہیں. کئی ایسے ہیں جو تہجد بھی پڑھنے لگتے ہیں، اور جب پوری ہو جاتی ہے تو وہ سب چیزیں کیوں بھول جاتے ہیں؟ پھر آپ ان چیزوں کو جاری رکھنا ہے. اور پھر ہم کیا ہے، جب ہم برے اعمال کرتے ہیں تو شیطان اس کو مزین کر دیتا ہے. ہوتا کیا ہے، جب ہم برا عمل کرتے تھے شیطان کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہ تو ہونا تھا، اس روک کے یہ تو تمہارا قصور نہیں. اگر میں نے کوئی کام بڑا نیکی کا شروع کیا تھا کسی دوست کی وجہ سے میں نے بند کر دیا، تو شیطان کہے گا کوئی بات نہیں، تمہارے دوست کو قصور ہے، اس کو سزا ملے گی، تمہیں کیا نہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا تمہارے دوست کو سزا ملے گی. اللہ کہتا میں نے تمہیں عقل دی تھی، کیا تم خود نہیں عقل و شعور رکھتے تھے؟ تو جب پڑھتے ہیں آگے، البتہ تحلیق ہے ہلاک کر دیا امتوں کو جو تم میں سے امت قرون کرن، ایسے امت کو کہتے ہیں جو عروج پہ ہو، جس پہ بہت زیادہ امامت ہو، جس کا بہت بڑا سٹیٹس ہو، فیسلٹی موجود ہو. تو نہ صرف اس کو مادری طور پہ مالی طور پہ اس کو نہیں تکلیف دی گئی، بلکہ اس سے اس کا سٹیٹس چھین لیا گیا. اس کو اس کی جو سویلائزیشن تھی وہ چھین لی گئی. وہ جتنا اب کتنے یہود تھے وہ مرے پڑے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں کہ ہاں اتنا بڑا آدمی بیٹھا تھا. تو یہ لوگ ہلاک ہو گئے. ان کے اوپر مطلب ظلم جو بہت ظلم کرتا تھا، تو ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں اہل مکہ سے اس آیت میں فرمائیں گے کہ پچھلی قوموں نے بھی ان کے پاس رسول آئے وعدے نشانیوں کے ساتھ، مگر انہوں نے اس چیز کو اگنور کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا. تو تم بھی سوچ لو کہ تم اپنے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو. تو البتہ تحقیق ہلاک کیا ہم نے امتوں کو تم سے پہلے، جب انہوں نے ظلم کیا. آئے ان کے پاس رسول ان کے ساتھ وعدے نشانیوں کے، اور نہ تھے کہ وہ ایمان لے کے آتے. مطلب اللہ تم اہل مکہ سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بہت لوگ آئے، انہوں نے بھی یہی عمل کیا ہے، تو ان کے اوپر اتنا سخت سلوک ہوا. تو اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مجرم ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجرم لوگوں کو بہت سخت سزا دیتے ہیں. پہلے یہ امامت، یہ چوائس، یہ ذمہ داری یہود پہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے برائی کاموں کی وجہ سے چھین لی. اب یہ امامت تمہارے ذمہ آ گئی ہے، اب یہ ساری تمہاری ذمہ داری ہے. دیکھتے ہیں تم اس ذمہ داری کو کیسے پورا کرتے ہو، تم اس ذمہ داری میں جیتتے ہو یا ہارتے ہو، تم اس ذمہ داری میں کتنے کی پھنے خواہ بن کے دکھاتے ہو. اور تمہارا یہ ٹیسٹ پیریڈ ہے، تمہاری چوائس ہے کہ دیکھیں تم کس ذمہ داری کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ٹیسٹ پیریڈ ہے. پہلے جیسے ان کا ٹیسٹ پیریڈ تھا، اب تم جانشین بنائے گئے ہو. اور پڑھتے ہیں اس پوری آیت کو. البتہ تحقیق ہلاک کر دیا ہوگا امتوں کو تم سے پہلے، جب انہوں نے ظلم کیا. آئے ان کے پاس رسول ان کے ساتھ وعدے نشانیوں کے، اور نہ تھے کہ وہ ایمان لے آتے. اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم ہے. اور پھر بنایا ہم نے جانشین زمین پہ بعد اس کے، تاکہ ہم دیکھیں کس طرح تم عمل کرتے ہو. تو اللہ نے تمہیں جانشین بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو، تم کس طرح ترقی کرتے ہو. تمہیں اللہ تعالیٰ اگر ذمہ داری ان سے دے کے تمہیں دیتے ہیں تو پھر تم کس طرح عمل کرنے لگتے ہو، کیا تم باز آتے ہو یا نہیں آتے ہو. آگے اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیات ہماری واضح، کہتے ہیں کہ وہ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کے، لے آؤ قرآن علاوہ اس کے یا بدل دو. کہہ دیجئے نہیں ہے میرے لیے کہ میں بدل دوں اسے اپنی طرف سے، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کی میں نے اپنے رب کی عذاب سے بڑے دن کے. اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا لوگ تھے. یہ ایسے لوگ تھے اس وقت کے کہ یہ لوگ بہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے تھے کہ قرآن تم خود اپنے سے بنا کر لائے. تو یہ کیا کہتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے تھے اس قرآن کی جگہ کوئی نئی کتاب لے آؤ جو کہ ہمیں اچھی لگے وعدے نشانیوں کے ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں لایا، یہ اللہ نے بھیجی ہے. میں اللہ کی کتاب بدلنے کا حقدار نہیں ہوں، میں اس کا پہنچ نہیں رکھتا. میں گناہگار مطلب میں ایک عام انسان ہوں، میں اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا. تو میں تو ایک عام اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول ہوں. میرا کام تم تک پہنچانا ہے، آگے تمہارے ہے. اور آگے یہ پھر یہ اس چیز سے بھی نہیں باز آتا. یہ اتنے ڈیٹ تھے کہ جب اچھا چلو کہتے ہیں یہ ہے تو پھر کمپرومائز ہی کر لو. تم ایسے کرو کوئی گنجائش نکال لاؤ، اپنے اللہ کو کہو کہ آدھی باتیں ہماری مان لو، آدھی اپنی منوا لو. مطلب اتنے ڈھیٹ انسان تھے یہود کے. تب ترجمہ پڑھیں گے آپ کو سمجھ آئے گی. تو جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیات ہماری واضح کرتے ہیں
وہ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، لے آؤ قرآن علاوہ اس کے یا بدل دو، کہہ دیجئے نہیں ہے میرے لیے کہ میں بدل دوں اپنی طرف سے، کہ میں صرف بھیجا گیا ہوں، میں تم بدل نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے، نہیں میں پیروی کرتا اس کی جو وحی کی جاتی میری طرف، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر نافرمانی کی میں نے اپنے رب کے عذاب سے بڑے دن کے۔ تو اگر میں نافرمان کروں گا تو ایک نبی ڈر رہا ہے تو پھر کیا لوگوں کو نہیں ڈرنا چاہیے تھا؟ تو کہہ دیجئے اگر چاہتا تو نہ پڑھتا میں اسے تم پر، اور نہ اللہ خبر دیتا تمہیں اس کی، پس ٹھہرا رہا تم میں ایک عمر اس سے پہلے، کیا پس نہیں تم عقل رکھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے ہیں کہ کامن سینس کی بات ہے کہ تم بات کر رہے ہو، اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہو، تم کہتے ہو کہ اگر چاہتا اللہ تو پڑھتا میں اسے تم پر، اور نہ آپ مطلب یہ فضول باتیں کرتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اگر آپ اتنے سچے ہیں تو نئی آیات لیں، نیا قرآن لیں، کچھ بیچ میں ہمارے لیے گنجائش نکالے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو میں تمہیں یہ پہنچاتا ہی نہ، میں چاہتا تو میں اللہ کی وحی اپنے تک رکھ لیتا، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ تک پہنچانا ہے، آپ کو ڈرانا ہے، آپ کو خوشی بھی دینی ہے جنت کی اور جہنم سے ڈرانا بھی ہے تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے میں پہنچاتا ہوں تمہاری طرف۔ اب یہ اللہ کا پیغام ہے جو میں تمہاری طرف پہنچاتا ہوں، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، بچپن میں، جوانی میں میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، نہیں تمہارے اندر صادق و امین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پکارے جاتے تھے۔ 40 سال کی عمر پہ نبوت سٹارٹ ہوئی، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے پہلے بھی صادق و امین پکارے جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم میں اتنی دیر سے موجود، میں نے جوانی گزاری، بچپن گزارا، کہ آج تک میں اپنے سے کوئی بات کر کے لایا ہوں جو میں نے آج تک یہ نئی بات کی ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت میں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ آپ نے خود کبھی پہلے بات کی نہ آج کریں گے، یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کا ہی فرمان رہے گا، اگر ماننا ہے تو ایز اٹ از ماننا پڑے گا۔ اب اس میں ایمان والوں کے لیے کیا ہے کہ اگر اس میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ قرآن کی آدھی باتیں مان لیں اور آدھی باتیں نہ مانیں۔ ایک مومن کیا کرے، میرے لیے پردہ مشکل ہے تو میں پردہ چھوڑ دوں، باقی نماز پڑھنا آسان ہے میں نماز پڑھ لوں، یا روزہ رکھنا آسان ہے سال میں ایک دفعہ نماز پڑھنا اور انہی میں نماز پڑھ لیتا ہوں، پورے سال نماز پڑھنا مشکل ہے تو وہ چھوڑ دوں۔ نہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کام اور حدود ہیں وہ وہی رہیں گے، ہمیں اس کو اسی کی طرح اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور دین سیکھنے کی توفیق دے، آمین، جزاک اللہ۔